افغان طالبان اپنی روایات کے اسیر تو ہیں کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کے لیے پورا ملک تباہ کروا دیا تھا۔ انہوں نے پشتوں میں جو دیا ہے اس کو بریکٹ میں کیا ہے، یہ ماضی میں کبھی نہیں ہوا۔ ولی محسود وہ تو افغانستان میں ہیں، اس پر تو کسی کو شک ہے ہی نہیں۔ اس کو ہینڈ اوور کرنا، اس کو گرفتار کرنا، یہ ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب پہلی شورا کا اجلاس ہوا تھا اس میں ایک سفید کاغذ پہ ایک تجویز پیش کی تھی اس شورا کو، تمام گروپس کو داعش کے علاوہ وہاں پہ غیر ملکی مجاہدین سمجھا جاتا ہے۔ ولی محسود کا چونکہ ٹی ٹی پی کا ایک مشن ہے، آئیڈیولوجیکل مشن ہے کہ پاکستان میں انہوں نے شریعت نافذ کرنی ہے، وہ تو خود کو پورے پاکستان کا ولی سمجھتے ہیں، تو یہ تو پھر ان اینڈنگ وار ہے پاکستان کے اور افغانستان کے درمیان۔ بڑا حصہ مجھے کسی نہ کسی نقطے میں پنسانا چاہتے ہیں نا۔ اب ترکی اور قطر وہ اس پروسیس میں انوالو ہو گئے۔ اس طالبان کو، افغان طالبان کو میں جانتا ہوں، ان کو دنیا کی پرواہ نہیں ہے۔ بیان تو آ گیا ہے لیکن میں اس وقت بھی مجھے ڈاؤٹس ہے، مجھے شک ہے۔ لیکن آج ٹی ٹی پی کے ایک بندے نے مجھے ایک میسج کیا ہے، بلکہ بھی تھوڑی دیر پہلے، وہ تو کہہ رہے کہ خلافت شام میں بھی ہوگی، عراق میں بھی ہوگی، دنیا میں بھی ہوگی، پھر افغانستان تو ظاہر بات ہے ان کے ذہن میں تھا۔ ان کی اسٹریٹجی تبدیل ہے، وہ بڑا خطرہ ہے۔ ابھی حقانیز کو الگ کر دیا گیا ہے گورنمنٹ سے، ان کو وزارت داخلہ سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ کیا کچھ سیاست طالبان کے اندر چل رہی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ طالبان کے آپ لیڈرشپ کو دیکھیں، ملا عمر کندہار کے پشتون، اختر منصور کندہار کے پشتون، شیخ ہیبت اللہ کندہار کے پشتون یا جنوب کے پشتون۔ کیسے ہیں دوستو، میں فیصل رائج۔ پاکستان افغانستان کے درمیان پچھلے ایک ہفتے میں بڑے افسوسناک واقعات ہوئے، دونوں طرف قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، لیکن اب دوحہ سے اچھی خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک امن مذاکرات جو شروع ہوئے ہیں اس کا پہلا نقطہ طے کر لیا گیا ہے کہ فی الحال ہتھیاروں کو بند رکھا جائے گا، ان کو فائر نہیں کیا جائے گا۔ 25 اکتوبر کو ترکی میں استنبول میں ایک دوسرا راؤنڈ ہوگا جس میں مزید ڈیٹیلز طے ہوں گی۔ ابھی تک جو باتیں ہیں وہ صرف اسی حد تک ہیں کہ فی الحال ذرا فائر بندی ہوگی۔ بہت سے دعوے اور بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم افغان امور کے ایکسپرٹ طاہر خان صاحب سے پوچھیں گے جو افغانستان جاتے رہتے ہیں، ان کے پاس ٹی ٹی پی کے لوگوں سے بھی ایز اے جرنلسٹ تعلقات ہیں، تحریک طالبان افغانستان کی گورنمنٹ جو ہے جس کو پاکستان اب رجیم کہتا ہے اس سے بھی ان کے تعلقات ہیں ایز اے جرنلسٹ، اور یہ ان سے بھی بات کرتے رہتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے ہیں اور جو پیس ڈیل کے پہلے مرحلے کی باتیں کی جا رہی ہیں اس سے یہ کس حد تک مطمئن ہے، اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ افغان طالبان اپنی روایات کے اسیر تو ہیں کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کے لیے پورا ملک تباہ کروا دیا تھا، تو کیا اب وہ ایک دفعہ پھر ٹی ٹی پی کے لیے، ولی محسود کے لیے بھی کہیں ایسی غلطی تو نہیں کرنے جا رہے؟ سر کیا حال ہے آپ کا؟ بہت شکر، اللہ کا شکر ہے، بڑی مہربانی۔ اچھا سر، یہ جو دوحہ میں ابھی پیس ڈیل کل ہوئی ہے، کیا آپ اس کو کس نظر سے آپ اس کو دیکھیں گے؟ کیونکہ اس کا کمپریہنسو کوئی اس کے ایگریمنٹ کے پوائنٹس سامنے نہیں آئے۔ دوحہ سے قطر کی وزارت خارجہ جو ہے انہوں نے ایک مختصر بیان جاری کیا ہے جس کا مطلب صرف یہ ہے کہ فی الحال لڑائی کچھ دیر کے لیے بند ہوئی ہے۔ آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ زیادہ تفصیل تو وہاں سے بھی نہیں آئی، لیکن جو بیان جاری ہوا ہے وزارت خارجہ قطر کی جانب سے اور افغان سائٹ سے بھی ایک بیان آیا ہے۔ ہمارے سائٹ سے جو وزیر دفاع نے بات کی، ان سب پہ بات کروں گا۔ بیان بالکل اہم ہے۔ قطر والا جو، اگر پہلے اس پہ چلتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک بات جو لوگ بات کر رہے تھے بار بار کہ جنگ بندی ہوگی نہیں ہوگی، پھر جب سٹرائک ہوئے وہ 48 گھنٹے کا وقت جو گزر گیا تھا، تو تھوڑی سی یہی سوالات تھے ہر جگہ پہ، اور پھر جب سٹرائک ہوئے تو پھر کچھ لوگوں نے رپورٹس کر دی کہ وہ جنگ بندی ختم ہو گئی۔ ہمارے سائٹ سے تو یہی تھا کہ جی جنگ بندی ہے۔ تو بیان میں سب سے اہم ہے جنگ بندی، ایک بات۔ دوسرا جو اہم نقطہ میری نظر میں ہے کہ مذاکرات جاری رہیں گے، اور پاکستانی وزیر دفاع نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ دوسرا راؤنڈ ہوگا ایک ہفتے کے اندر ترکی میں، استنبول میں، تو یہ بھی ایک مثبت ہے۔ تیسرا جو افغان سائٹ سے بیان میں ذبیح اللہ مجاہد کا ترجمان افغان حکومت کے اس کا ہے، تو اس میں بلکہ ابھی جب میں آپ کی پروگرام میں آ رہا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے ایک وضاحت بھی کی، کیونکہ بیان میں اس نے یہ کہا تھا کہ جو پاکستان کے خلاف لڑتے ہیں ان کی وہ اپوز کریں گے ان گروپس کو، اور یہاں پر اس بیان سے تھوڑی سی بلکہ زیادہ امید اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ اس طرح کے الفاظ ماضی میں نہیں تھے۔ ماضی میں یہی ہوتا رہا کہ نہیں وہاں پر موجود نہیں ہیں یا کسی کو استعمال کی اجازت نہیں دیں گے، چونکہ یہ والا بیان پاکستان کے تناظر میں آیا ہے، ویسے تو عموماً کہا کرتے تھے، تو اس میں پاکستان کا اسپیسیفکلی
ذکر ہے، اس کا پاکستان کا ذکر ہے اس میں. ابھی جو وضاحت اس نے کی ہے کہ یہ افغانستان کا اسلامی امارت وہ کہتے ہیں اس کا پہلے سے تھا، لیکن پاکستان کا نام اگر آپ دیکھیں تو ماضی کے بیانات میں پاکستان کا ذکر کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. تو چونکہ ابھی پاکستان کے ساتھ وہ لڑائی والا ماحول بن گیا تھا اس وجہ سے پاکستان کا ذکر کیا، لیکن ابھی وضاحت کی وضاحت اس کے پہلے والے بیان سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے. صرف یہی کہا ہے کہ یہ مشترکہ بیان نہیں ہے جو قطر سے جاری ہوا تھا. دوسرا یہ کہ یہ جو انہوں نے کہا تھا یہ پرانے والے جو ان کی جو پالیسی ہے اس حوالے سے یہ انہی کا تسلسل ہے، لیکن میرا نہیں خیال. میں نے کہا کہ پاکستان کا اکثر ماضی میں افغان طالبان کے بیانات میں ذکر نہیں ہوتا، عمومی کرتے تھے کہ کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو یہ میری نظر میں افغان سائٹ سے یہ اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ جس کا ذکر ربیع اللہ مجاہد نے کیا. تو ابھی امید تو کی جا سکتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن پھر بھی پاکستان افغانستان کے تعلقات اس طرح کے ایک عجیب سے اس میں ہے، نازک ہوتے ہیں کہ یہاں آپ 100% میں اگر بات کروں کہ نہیں یہ نہیں ہونا تو شاید وہ میں صحیح نہیں ہوں گا. اچھا، میرا خیال ہے تعلقات سے زیادہ پاک افغان سے بہت زیادہ یہ معاملہ اس کیپیبلٹی کا ہے، کیونکہ تعلقات تو میرا نہیں خیال کہ ملا یعقوب اور ہمارے وزیر دفاع جو وہاں گئے تھے دونوں ہی کبھی بھی یہ چاہنے والوں میں سے نہیں ہیں کہ ہم دونوں کی کوئی آپس میں لڑائی ہو. ملا یعقوب آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک لمبا عرصہ دہائیوں کے حساب سے کم از کم 1.5 دہائی یہاں رہے ہیں، وہ جب افغان وار چل رہی تھی ملا عمر کے اینگل سے. اچھا مجھے بتائیے کہ انہوں نے کہا کہ اپوز کریں گے اس کو، اپوز سے کیا مراد ان کی؟ اپوز سے یہ مراد ہے میری نظر میں، کیونکہ بیان اس کا مختصر ہے، اس میں کوئی زیادہ وہ نہیں، لیکن اس میں جو آج وضاحت بھی کی ہے نا تو انہوں نے پشتو میں جو دیا ہے اس کو بریکٹ میں کیا ہے کہ وہ کل جو میں نے کہا تھا اور یہ جو کہا ہے، لیکن جو بریکٹ میں اس نے وضاحت کی ہے اس میں بھی پاکستان کا ذکر ہے کہ وہ گروپس، میں نے بھی اس کا وہ میرے سامنے بلکہ پڑھا بھی ہے، یہ میرے سامنے پڑھا ہے کہ یہ جو ان کے پہلے سے بیان ہے تو اس میں یہ کہتا ہے ربیع اللہ مجاہد صاحب کہ وہ گروپس ان گروپس کے حملوں کی حمایت نہیں کریں گے جو پاکستانی حکومت کے خلاف حملے کرتے ہیں. یہ ماضی میں کبھی نہیں ہوا. تو یہ اور انہوں نے ابھی یہ بیان ابھی تک یہ الفاظ بیان میں ہیں، ان کو نہیں نکالا، صرف آگے لکھتا ہے کہ یہی جو پوزیشن ہے، یہی جو سٹانس ہے، یہی جو موقف ہے، یہ اسلامی امارت کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ کسی دوسرے ملک کے خلاف ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی. اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے وڑائچ صاحب، اس لیے بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے یہ وضاحت بھی بریکٹ میں کر کے آپ کو مزید وہ کر دیا ہے، یعنی مزید وضاحت کر دی ہے. تو میں تو اس سے یہی مطلب لیتا ہوں، کیونکہ یہ انہوں نے ہٹایا پاکستان والا نام نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک کہتے ہیں ربیع اللہ مجاہد صاحب کہ ہمارا یہی موقف ہے کہ ہم ماضی سے کہتے رہے ہیں کہ ان کی سرزمین استعمال کسی ملک کے خلاف نہیں ہوگی. کسی ملک متاثر تو ہم ہیں نا. اس پورے ریجن میں کہیں چین میں حملہ ہوا ہے 4 سال میں؟ نہیں ہوا. دنیا میں اتنے مظاہرے نہیں، ہم پڑوسیوں کی بات کرتے ہیں، حملے نہیں ہوئے. پاکستان ان کا پڑوسی ہے، پاکستان ان کا پڑوسی ہے، چین ان کا پڑوسی ہے، ترکمنستان ان کا پڑوسی ہے، تاجکستان ان کا پڑوسی ہے، ایران ان کا پڑوسی ہے. اس میں کوئی بھی حملہ یعنی ہاں داعش جو ہے داعش سب کے خلاف لڑتی ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، وہ تو ماسکو بھی پہنچ گیا، وہ تو ہر جگہ. لیکن ان ممالک میں ایسا کوئی وہ ہے کہ ٹھیک ہے ایران بھی کبھی کہتا ہے، چین بھی کہتا ہے کہ ان کے مخالفین وہاں ہیں، تاجکستان بھی کہتے ہیں، ازبکستان اسلامی موومنٹ کی بات بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ متاثر تو وڑائچ صاحب پاکستان ہے نا. وہاں تو روزانہ 10 لوگ تو ان کی جانیں تو نہیں لی جاتی. نام لے کر کیوں نہیں بات کرتے کہ آپ نے ذرا اونچا بولنا ہے وڑائچ صاحب. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نام لے کر بات کیوں نہیں کرتے کہ پاکستان کے اندر یہ تنظیمیں ہیں، ہم ان کو اپنے ہاں سپورٹ نہیں کریں گے. کیونکہ دیکھیے جو ٹی ٹی پی کے سرغنہ ہیں ولی محسود، وہ تو افغانستان میں ہیں، اس پر تو کسی کو شک ہے ہی نہیں. تو پھر اس کو ہینڈ اوور کرنا، اس کو گرفتار کرنا، یہ ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ کیونکہ کنکریٹ سٹیپ تو یہ ہوگا نا، اپوز کرنا تو کوئی سٹیپ نہیں ہے. ہینڈ اوور کرنا تو اس کی تو خیر بالکل امکان نہیں ہے. تو پھر اپوز کیا ہے؟ اپنی ذات کے بارے میں بتاتا ہوں، ذات کے بارے میں بات کرنا انتہائی نامناسب ہے
کہ میں کروں، میں مجھے خود پسند نہیں لگتا، دوسرے جب کہتے ہیں. Exactly. لیکن جب بھی افغانستان سے متعلق یہاں پر ڈسکشن ہوتی ہے پاکستان میں یا افغانستان ٹی وی چینل، میں ایک بات کرتا رہا ہوں پہلے بھی کہ افغان طالبان کبھی بھی پاکستانی طالبان کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے، اور اس کی وجوہات کیا ہے. ایک تو ملا عمر نے ایک سسٹم سیٹ کیا ہے، ملا عمر نے، کہ اسامہ بن لادن کی جب پوری دنیا پاکستان سمیت اسلامی ممالک نے وفود بھیجی، ان کا اپنا ان کے پاس دلائل تھے، کیونکہ وہاں پہ ظاہر بات ہے کہ اسامہ بن لادن وہاں آیا، وہاں پہ پھر روسیوں کے خلاف انہوں نے جنگ کا حصہ تھے وہ، تو ان کو مہمان سمجھتے تھے. اب افغان طالبان جب پاکستان میں نئے آئے تھے امریکیوں کے بمباری کے بعد، تو وہ ٹرائبل ایریا گئے، اور ٹرائبل ایریا کیونکہ وہ بارڈر اوپن تھا اس وقت، وہ باڑ تو نہیں لگی تھی، تو یہ پاکستانی طالبان کے مہمان تھے ہر جگہ پہ، باجوڑ سے لے کر کے شمالی وزیرستان تک، یعنی پورے خیبر پختونخوا کا بیلٹ اور پھر قبائل کو. اب جناب وہی پوزیشن ہے پاکستانی طالبان کی کہ اب وہ ان کے مہمان بن گئے ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے ایکشن لینا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آسان ہے اس کو. ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک مختصر سی چیز. جب پہلی شورا کا اجلاس ہوا تھا کندہار میں، جب طالبان نے ٹیک اوور کیا اگست 15 کو، تو اگست ہی میں جس میں ملا حسن فرسٹ ٹائم اپیئر ہو گئے کہ شاید یہ نیکسٹ لیڈر ہوں گے، اور وہی ہوا بھی، کیونکہ پہلے اس سے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ملا برادر وزیر اعظم ہوں گے، کسی کا خیال تھا کہ صلاح الدین حقانی ہوں گے، کسی کا خیال تھا ملا یعقوب ہوں گے، مختلف نام آتے رہے، لیکن ملا حسن یہ اسی میں ہوا تھا. اس میں ایک سفید کاغذ پہ ایک کسی نے اس وقت خیال تھا کہ شاید علماء نے ایک تجویز پیش کی تھی اس شورا کو، وہ کاغذ میں نے پڑھی ہے. اس میں ایک تو خیر پوری کہانی سنائی تھی کہ جناب سوڈان میں وہ اس کی حکومت تھی حسن البشیر کی، اور وہ کیسے ختم ہو گئی اسلامی حکومت، کیونکہ انہوں نے امریکہ کی بات، یہ ہوا فلاں کے ساتھ تعلق، یہ وہ نا ایک. لیکن اس کا جو سمری یہی تھا کہ ہمیں یہ حق نہیں ہے، طالبان آنے والی حکومت کو، اس وقت حکومت نہیں بنی تھی، کہ ہم کسی کو کام سے روکے. یہ اس کا ایک سمری تھی. تو میرے خیال میں حالانکہ یہ حکومت کا فیصلہ نہیں تھا، یہ طالبان لیڈرشپ یہ کاغذ تسلیم نہیں کی تھی، یہ وہاں پہ ظاہر بات ہے جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے حکومت بھی نہ بنے. تو مطلب ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک بنیاد ایک لحاظ سے بن گیا تھا کہ بھائی مطلب بتائیں، اس کا مطلب بھی ہمارے دیکھنے والوں کو آپ سمجھائیے کہ سفید کاغذ پر جو انہوں نے چٹ پہ لکھ کر دیا کہ ہم کسی کو کام سے نہیں روکیں گے، مطلب کسی پارٹی کو کہیں اور حملے کرنے سے نہیں روکیں گے، کیا یہ مطلب ہے؟ یہی مطلب تھا. اور میں انشاءاللہ وہ میرے پاس کہیں وہ کاغذ تو خیر نہیں، لیکن میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا انگریزی میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. لیکن میں پھر وضاحت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ افغان حکومت کا وہ تجاویز نہیں تھی، وہ کسی آرگنائز اس کا، کیونکہ وہ شورا اس طرح نہیں تھا. وہ شورا میں اراکین کے علاوہ کندہار کے بہت سے سینکڑوں طالبان تھے، کیونکہ فرسٹ ٹائم ایک تمام لوگوں کی انٹروڈکشن بھی ہو گئی، جان پہچان بھی ہو گئی، جنگ کے بعد جو ہیں 20 سال کے بعد ایک بیٹھنے کا موقع ملا. تو اس میں کندہار کے جتنے بھی لوگ تھے، اور اس کی تصاویر بھی آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک بڑا اجتماع تھا. تو بڑے اجتماع میں تو آپ بھی کوئی کاغذ تقسیم کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کریں وہ. تو میرے خیال میں لیکن اصول جو ہے یہی ہے کہ کیونکہ اس کو بڑا صاحب تمام گروپس کو داعش کے علاوہ وہاں پہ غیر ملکی مجاہدین سمجھا جاتا ہے. لفظ جو استعمال ہوتا ہے غیر ملکی مجاہدین، اور پھر پاکستانی جو ہے ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تو پاکستانی فورسز نے اس کو مجبور کیا ہے وہاں سے، تو یہاں پر یہ آئے ہیں. تو بہرحال یہ والی صورت ہے. اچھا، اب مجھے آپ کی بات سے یہ لگتا ہے کہ یہ تو پھر مستقل لڑائی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی، کیونکہ طالبان کا، افغان طالبان کا میں جتنے بھی بیانات سنتا ہوں، وہ کیٹیگوریکلی کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہم تحریک طالبان پاکستان کو یا اس سے ایفیلیٹڈ باقی تنظیمیں، گل بہادر کی اور جو باقی شورائیں ہیں، ان کو ہم پاکستان کے اندر کارروائی سے روکیں گے یا ان کے خلاف ایکشنز کریں گے، یا ان کا نام لے کے وہ کبھی بھی نہیں کہتے. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپوز کریں گے، اس کے لیے وہ فتوے بھی دے دیتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے ایک سفید کاغذ کی بات کی اور ملا عمر کی روایت کی بات کی اسامہ بن لادن کے حوالے سے،
تو مجھے تو یوں نظر آ رہا ہے کہ ولی مسعود کا چونکہ ٹی ٹی پی کا ایک مشن ہے، آئیڈیولوجیکل مشن ہے کہ پاکستان میں انہوں نے شریعت نافذ کرنی ہے، کیونکہ آپ ہی نے ہمیں بتایا تھا لاسٹ انٹرویو میں کہ وہ تو خود کو پورے پاکستان کا ولی سمجھتے ہیں اور اسی حساب سے آرڈر جاری کرتے ہیں. تو یہ تو پھر ان اینڈنگ وار ہے پاکستان کے اور افغانستان کے درمیان. پاکستان تو اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا. آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن چونکہ قطر میں جو معاہدے جتنی تفصیل آئی ہے اور اس کے بعد افغان حکومت کا بیان جو آیا ہے، تو ایک امید تو پیدا ہوئی ہے. پہلے تو پاکستان کو امید تھی جب طالبان گورنمنٹ آئی کہ وہاں جنگ ختم ہوئی تو یہاں بھی جنگ ختم ہوگی، کنسرن بھی تھے. وہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے کہا تھا، فیض حمید تو اس لیے گئے تھے، عیسائی کے سابق چیف. کل ایک پروگرام میں ہم تھے تو منصور سابق سفیر اس وقت وہ بھی اس میں موجود تھے. اس سے یہی سوال ہوا کہ جنرل فیض کس لیے آئے تھے. پاکستان کو اس لیے شروع سے خدشہ تھا جب جیل توڑ دیے گئے، ٹی ٹی پی کے لوگ جو 2000 کے لگ بھگ جیلوں میں تھے وہ باہر آئے، اس وقت سے سلسلہ شروع ہو. تو آپ کی بات درست ہے کہ اگر تبدیلی نہیں آتی، اور یہی میں کہتا ہوں کہ بیانات آتے ہیں، ایک امید پیدا ہو جاتی ہے کہ چلو افغان طالبان کے حکومت کے ترجمان نے کہہ دیا کہ جی بس اب ہم اپوز کریں گے، حمایت نہیں کریں گے. ان کا پریکٹیکل عملی طور پہ مظاہرہ ہونا ہے نہیں ہونا، اس بیان کی تشریح وضاحت کیا چیز ہے، یہ بات کی بات ہے. لیکن میں تھوڑی سی امید جو پیدا ہوئی ہے جس پہ آپ یا اطمینان آپ کر سکتے ہیں کہ اب ترکی اور قطر وہ اس پروسیس میں انوالو ہو گئے. پہلے تو بائی لیٹر ہوتا تھا، آنا جانا اور پھر ناراضگیاں اور پھر حملے اور پھر یہ چیزیں. اب دو ممالک آ گئے اور قطر اور ترکی ان کو بھی معلوم ہے. دیکھو نا یہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں روزانہ جو 10-12 لوگوں کی جانیں لی جاتی ہے، یہ کسی سے چھپی تو نہیں ہے نا. تو جب وہ دو لوگ آ گئے تو میرے خیال میں افغان طالبان حکومت کے لیے تھوڑی سی اب یہ چیلنجنگ بھی ہو گیا کہ اگر کل کوئی حملہ ہوتا ہے میر علی میں، پشاور میں، کسی اور جگہ پہ، تو پھر انگلیاں اٹھیں گی. پہلے پاکستان کی ایک انگلی تھی، اب 2 کا مزید اضافہ ہوا. 2 کے مزید کا مقصد یہ ہے کہ بڑے اہم ممالک کا، تو طالبان میرے خیال میں ان کو اب میرا خیال ہے کہ ان کو مجبوراً اب ایسے اقدامات اٹھانے پڑیں گے جو پاکستان کو بھی مطمئن کرے، جو ترکی اور قطر کو بھی مطمئن ان کو کرنا پڑے گا. کیا طالبان حکومت کو فکر ہے کہ اگر ان کے سابقہ ریکارڈ کو ہم دیکھیں تو کیا ٹی ٹی اے کو فکر ہے کہ قطر یا ترکی ہماری حمایت میں ہوتے ہیں یا ہماری طرف انگلی اٹھاتے ہیں؟ آپ دیکھیں وہ تو انتہائی سٹیپس لینے کے لیے بھی تیار ہیں کہ پاکستان پر بمباری کر دی یا انڈیا اٹھ کر چلے گئے 8-8 10-10 دن کے ٹور پر، جو کہ ان نارمل سینس کوئی بھی اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا کہ اتنا لمبا ایک دورہ جس کا بظاہر کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہ کیا ان کو اس بات کی فکر ہے کوئی؟ بڑا ایسا مجھے کسی نہ کسی نقطے میں پنسانا چاہتے ہیں نا. نہیں، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جس طالبان کو، افغان طالبان کو میں جانتا ہوں، ان کو دنیا کی پرواہ نہیں ہے. زیادہ تر جو ان میں لڑاکا اور جنگجو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں وہ اس فکر میں نہیں پڑتے کہ ہمارا انٹرنیشنل پرسپیکٹیو کیا ہے. ہاں یہی تو میں اکثر کہتا ہوں نا، ابھی بھی کہتا ہوں کہ افغان طالبان کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ابھی بھی ایک گروپ اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں. جو آپ نے لڑائی کی ہے امریکیوں کے خلاف 20 سال، اس وقت تو چلو آپ ایک گروپ تھے، آپ لڑ رہے تھے، جیسے بھی لڑائی تھی، جس نوعیت کی بھی تھی. آپ تو گروپ نہیں رہے نا. آپ تو اپنے آپ کو اسلامی امارت افغانستان کہتے ہیں. آپ کے ممالک میں سفیر موجود ہے، اس وقت تو آپ کے سفیر نہیں تھے. آپ نے بین الاقوامی تعلقات، آپ کی مجبوری ہے. آپ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن میں سیٹ ہمیں دی جائے. اب جب سپٹمبر میں وہ نہیں دیا آپ کو تو آپ نے دوبارہ وہ ڈیمانڈ کیا ہے. تو لہٰذا اور پھر آپ کے فورن پالیسی میں اچھی ہمسائیگی والا ایجنڈے پہ وہ بھی ہے. تو لہٰذا اب آپ کی ذمہ داری تبدیل ہو گئی ہی، آپ کی پرائرٹیز بھی تبدیل ہونی چاہیے. اب یہ بھی تبدیلی، لیکن آپ کے سوال اس لیے میں جواب 100% صحیح نہیں دے سکتا کہ یہی تو ڈیپینڈ کرے گا اب کہ پہلے بائی لیٹر تو پاکستان آپ سے مایوس تھا. 60% یہاں پہ طالبان آنے کے بعد اضافہ ہوا ہے حملوں میں، اور پوری دنیا کا ہر بندے کا پاکستان میں یہی سوچ ہے کہ مطلب ہے کہ طالبان آنے کے بعد یہ کام ہوا ہے. کیونکہ پاکستان کے اس لیے مسئلے بڑھ گئے ہیں کہ نہ اب امریکی ڈرون آتے ہیں کہ وہاں پر ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ہٹ کرے، نہ اشرف غنی کی حکومت رہی کہ وہاں پر افغان فورسز ان کے خلاف لڑے. تو لہٰذا
پھر اسلحہ بہت زیادہ آ گیا، ان کے پاس میون پاور ہے، بظاہر ان کی ٹریننگ نسبتاً زیادہ لگتی ہے کہ انہوں نے اس ٹائم سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے لوگوں کو زیادہ ٹرین کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک فری ماحول مل گیا نا۔ پہلے تو آپ پریشر میں تھے کہ بس اب ڈرون آ گئے امریکیوں کا، اور امریکیوں کے ڈرون تو آپ کو پتہ ہے اس سے کون بچا ہے، اور یعنی اب تو انہوں نے ان جو کے پاس ماضی میں ڈرون ڈرون کیے ہیں۔ اب تو تو ان کے لہٰذا پاس ان ڈرونز چیزوں نے ہیں۔ پاکستان کے لیے چیلنجز بڑھا دیا ہے۔ تو یہ اب اس لیے میں کہتا ہوں، آپ کی بات درست ہے، میں اتفاق کرتا ہوں، میں آپ کے سوال کو سمجھ گیا ہوں کہ آپ مجھ سے کیا جواب چاہتے ہیں۔ یہ میں میرے لیے بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ 100% میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہوگا کیا، لیکن ان کو اب کرنا اس لیے پڑے گا کہ پاکستان کا صبر کا پیمانہ میرے خیال میں اب ختم ہوا ہے۔ اور پھر ایک اور دلچسپ بات، 4 سال میں پاکستان نے پہلی مرتبہ طالبان کے اپوننٹس کو، ان کے مخالفین کو اسلام آباد میں جمع کیا 30 ستمبر اور 1 اکتوبر کو۔ پہلی مرتبہ پاکستان کی وزارت خارجہ کے بیان میں 12 اکتوبر کو یہ لکھا گیا کہ ایک دن آئے گا، یہ ان کے الفاظ ہے پاکستانی وزارت خارجہ کے، ایک دن آئے گا کہ افغانستان آزاد ہوگا، افغانستان میں ایسی نمائندہ حکومت ہوگی، حقیقی نمائندہ حکومت ہوگی۔ یہ پہلی مرتبہ پاکستان نے کہا، اور پاکستان نے پہلے افغان انٹرم گورنمنٹ استعمال کرتا تھا بیان میں، اب استعمال کرتے طالبان رجیم۔ تو یہ طالبان کے اپروچ، پاکستان کے اپروچ میں بہت بڑی ایک تبدیلی ہے نا، اور طالبان کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر یہ اسٹرائک تک معاملہ آ گیا ہے، پھر یہ تبدیلی آ گئی پاکستان کے اپروچ میں، اور اگر وہاں تبدیلی نہیں آتی تو معاملات میرا نہیں خیال کہ صحیح ہوں گے فیوچر میں۔ اچھا، مجھے پریشانی اس بات سے ہے کہ دیکھیے افغان طالبان جو ہیں، یہ ان کے لیے غیرت اور ان کے روایات اور مذہب، یہ تینوں بہت بڑی پریورٹیز ہیں۔ اس وقت پوری دنیا سے ان کے لیے فائنینشیل ایڈ ایجوکیشن کے نام پر اور مختلف نام پر آنے کے لیے تیار ہے، اور ایک تھوڑی سی مقدار آ بھی رہی ہے، لیکن یہ اس کی بھی پرواہ کیے بغیر بچیوں کے سکول بند کر رہے ہیں۔ ایک بات جو کہ مجھے یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان کو انٹرنیشنل پریشر کا، ٹی ٹی اے کو، افغان طالبان کو کوئی سروکار اس بات سے نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ ملا یعقوب جو ہیں، یہ ملا عمر کے بیٹے ہیں، اور ملا عمر کی روایت یہ ہے جس پر انہوں نے جان دے دی، اپنا ملک تباہ و برباد کروا لیا، کہ میں اسامہ بن لادن کو انکنڈیشنلی کسی کے حوالے نہیں کروں گا، اور کسی کو یہاں آ کر ان کے کیمپس تباہ نہیں کرنے دوں گا، اینڈ پوزیشن جو تھی۔ تو یہ ان کے لیے کیسے ممکن ہے کہ اپنے سب سے بڑے ہیرو اور اپنی جس شخص کی روایات کو یہ لے کر چل رہے ہیں، جس کے نام کو، اس کے تمام اصولوں سے یہ 100% پھر جائیں؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اگر ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو مزید اس مشکل میں نہیں ڈالوں گا کہ آپ اس کا جواب دیں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ پاکستان کے پاس آپشنز پھر کیا ہوں گی؟ پاکستان کے پاس تو میں نے خود کہا کہ پاکستان نے جو مطلب ہے کہ کافی انتظار کیا، کیونکہ پاکستان کے لیے میرے خیال میں وڑاج صاحب تھوڑا سا اس لیے مشکل ہے کہ اگر ایک حملے میں آپ کے مراکز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اب یہ دیکھو نا جو ابھی بھی ریلی میں ہوا ہے، بلکہ اس میں سویلین اتنے دردناک ایک پوزیشن ہے کہ میں نے کل وہ بچوں کے تصاویر دیکھی، چھوٹے بالکل پھول جیسے بچے، تو اگر وہ پھر سیکیورٹی فورسز، تو یہ یہاں پر ایک دباؤ آتا ہے، یہاں پر پھر وہ تانے بھی ملتے ہیں کہ بھائی یہی آپ نے کل سیلیبریٹ کیا تھا، پھر جناب آپ نے یہ کیا، پھر آپ نے وہ کیا۔ تو اس وجہ سے تبدیلی کی توقع مطلب ہے کہ ہے۔ اور یہ جو سٹرائک ہو گئے، یہ جب میں نے ذکر کیا کہ پاکستان کے بیانات تبدیل ہو گئے طالبان کے لیے، پھر یہاں جو مخالفین، اور یہ جو مخالفین کو بلایا تھا، میں اجلاس میں تو نہیں تھا لیکن میں وہاں گیا تھا لوگوں سے انٹرویوز کے لیے، لوگوں سے ملاقاتیں کرنے کے لیے، تو میں نے وہاں سنا ڈیلیگیٹ سے کہ نیکسٹ ایک اور میٹنگ اس مہینے، معاف کیجیے گا، اس سال یعنی 2-3 مہینے کے اندر، جس میں سابق وزراء اور ممبر آف پارلیمنٹ ہوں گے، اور اگر پھر بھی تبدیلی اس سائڈ پہ نہیں آئی تو پھر جو فارمر جو ملٹری کمانڈرز تھے اور ملٹری چیفز تھے 20 سالوں میں، شاید کہ وہ بھی ان کی میٹنگ ہو، کیونکہ یہاں پر ایک نیریٹو بن گیا ہے کہ اگر افغان طالبان پاکستانی مخالفین کو وہاں پر رکھ سکتے ہیں تو پھر پاکستان کو بھی یہ رائٹ ہے۔ یہ یہاں پر ہم لوگوں سے سنتے ہیں، یعنی جو پاکستان کے ذمہ داران ہیں یا پہلے ذمہ داران رہے ہیں، تو یہ بھی ایک مثال دیتے ہیں۔ تو آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے لیے، جس طرح میں ابھی بھی اس پہ قائم ہوں، باوجود قطر کے اس ایگریمنٹ کے، باوجود ذبیح اللہ مجاہد کے بیان کے کہ وہ آئندہ ان گروپس کی حمایت نہیں کریں گے جو پاکستان کے خلاف ہیں، بیان تو آ گیا ہے،
لیکن میں اس وقت بھی مجھے ڈاؤٹس ہے، مجھے شک ہے کہ یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو جائے. اگر امپلیمنٹ ہوگی تو پاکستان کہتے ہیں کہ پھر تو طالبان کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے. بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، مجھے نہیں پتا یہ کیسے رہے گا، لیکن آج ٹی ٹی پی کے ایک بندے نے مجھے ایک میسج کیا ہے، بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے کیا. چلو میں اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں آپ کو اس کے ایگزیکٹ اس لیے بنا تو کہ یہ آپ کے سوال کا جواب بھی ہے. تو اس وجہ سے یہ کہتا ہوں کہ حقائق آنے چاہیے سامنے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیں ذرا. پاک افغان تعلقات کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم جس طرف حالات موڑنا چاہے موڑ سکتے ہیں. یہ ٹی ٹی پی کے ترجمان کا تو خیر بالکل نہیں ہے، لیکن اے ٹی ٹی پی کے ایک ذمہ دار کا ہے، جو کبھی کبھی ہم ایز اے بیک گراؤنڈ ان سے بھی، ہم تو صحافی ہیں نا، ہم تو بات تو کریں گے، اور بات اس لیے کریں گے، اپنے آپ کو سمجھائیں گے کہ کس کا کیا موقف ہے، ہو کیا رہا ہے. تو یہ اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اتفاق سے. اچھا میں نے، اور یہ مجھے 2:50 پہ یہ میسج آیا ہے. اس سے اندازہ جو آپ نے جو سوالات کیے نا، ایک قسم کے 8-10 یا 5-6، یہ اسی سوال کا جواب ہے. لیکن یہ جواب ہے پاکستانی طالبان کی جانب سے. تو گو کہ رسماً نہیں ہے، باضابطہ نہیں ہے، لیکن ایک ذمہ دار کا ہے. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ حالات پیچیدہ ہے، اور آپ صحیح معنوں میں سوالات میں وہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں جو بالکل جائز اور حقیقی ہے. اور میں آپ کے ساتھ اتفاق اس لیے کرتا ہوں کہ میں خیر ابھی میں اور آپ تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، لیکن آپ صحافی ہے، میں بھی ایک عام سا صحافی ہوں. ایک ہم توقع تو کر سکتے ہیں نا، ایک رائے تو دے سکتے ہیں نا. تو میں ابھی تک میرے ڈاؤٹس ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ داعش کو ایک ایسی تنظیم ہے، داعش بھی، خراسان بھی کسی حد تک، کہ یہ اس سے طالبان کو، افغان طالبان بھی اس سے خطرہ محسوس کرتے ہیں داعش سے، ISIS سے، اور ایران بھی اور باقی ممالک بھی. اور ان کے خلاف یہ اس کی افغان طالبان کی مخالفت کے باوجود، پاکستان کی مخالفت کے باوجود، ایران کی مخالفت کے باوجود، یہ گروپ بھی کسی نہ کسی شکل میں افغانستان میں موجود ہے، اور پاک افغان بارڈر پر بھی موجود ہے، اور افغان طالبان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی سائڈ پر بھی موجود ہے. تو مجھے ایک اور بات بھی سمجھنی ہے آپ سے کہ اچھا ٹی ٹی پی اور گل بہادر گروپ تو ایک سائڈ پہ، یہ خراسان کیسے پنپ رہی ہے جبکہ اس کے تو ساری حکومتیں خلاف ہیں؟ ہاں دیکھیں نا، ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آخر سے شروع کرتا ہوں کہ جو خراسان ہے، IS کی پیج اس کو کہتے ہیں، یا داعش. مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھ پہ غصہ ہوئے تھے کہ آپ داعش کرتے ہیں، اور داعش تو ہم اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے. تو بہر خیر وہ تو ویسے درمیان میں بات کی. مسئلہ یہ ہے کہ داعش بالکل ہے، لیکن داعش اس طرح تو نہیں ہے جس طرح ان کا آغاز ہوا تھا. داعش بنی تھی مختصر سا یہ چھوٹے سے گاؤں سے ننگرہار میں. طالبان کو اس لیے خطرہ تھا اس وقت کہ یہ ان میں لوگ کہاں سے آئیں گے، تو طالبان کے لوگ جائیں گے نا، جو طالبان سے تھوڑے سے مایوس ہوں گے، یا داعش کی جو نظریات ہے، کیونکہ ان کی وہ تو وجود تو یہاں تو نہیں تھی نا، بعد میں اس ریجن میں یہ آ گئی ہے داعش. تو طالبان کے لوگ چلے گئے تھے اس میں، ٹی ٹی پی سے لوگ اس میں چلے گئے تھے. پہلا جو ان کا امیر تھا، ریکگنائز امیر، تو وہ بھی ٹی ٹی پی کا حافظ سعید خان تھے، جو ٹی ٹی پی سے اس میں گیا تھا. افغان طالبان کو یہ تھا، اس لیے ملا اختر منصور نے، سابق طالبان امیر نے، انہوں نے جب وہ زندہ تھے اور داعش کے بانی بھی زندہ تھے، ابو بکر بغدادی، ان کو ایک خط لکھا تھا، بڑا طویل خط لکھا تھا. آپ اس کو ابھی بھی کہیں نہ کہیں، شاید آپ نے کہیں پروگرام میں ذکر بھی کیا ہوگا، اور اس نے کلیئر کر دیا تھا کہ ایک ملک میں 2 خلافتیں نہیں ہو سکتے، 2 امارت نہیں ہو سکتے، ایک ملک میں 2 جھنڈے نہیں ہو سکتے جن دونوں پہ کلمہ ہو. ٹھیک ہے جی. اسی لیے انہوں نے یہ بھی ساتھ کہہ دیا تھا اس خط میں کہ آپ افغانستان سے دور رہیں. لیکن انہوں نے کہاں دور ہونا تھا، انہوں نے تو ظاہر بات ہے وہ تو کہہ رہے کہ خلافت شام میں بھی ہوگی، عراق میں بھی ہوگی، دنیا میں بھی ہوگی، پھر افغانستان تو ظاہر بات ہے ان کے ذہن میں تھا. ختم کیوں نہیں ہو رہی اس طرح؟ تو اب نہیں رہی جس طرح کہ ماضی میں ان کا، بلکہ وہ ماضی میں محدود تھے ننگرہار کی طرف، لیکن بعد میں ان کی اسٹریٹجی چینج ہو گئی ہے، اور وہ پورے افغانستان میں وہ پھیل گئے تھے. جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا، ٹیک اوور کے 1 مہینے یا 1.5 مہینے بعد بہت بڑا حملہ کیا قندوز میں. وہ ماضی میں کبھی قندوز میں نہیں تھے، قندوز شمال کا ہے، اور انہوں نے وہاں پر اہل تشیعوں پہ بڑا حملہ کیا اور بڑا نقصان کیا. پھر کندہار میں، کندہار جنوب میں بالکل وہ نہیں رہے، کبھی بھی نہیں رہے. ان کے سارے حملے یا ننگرہار میں ہوتے تھے یا پھر کابل گئے.
کابل میں پاکستانی سفیر پہ حملہ، روسی سفارت خانے پہ حملہ، چینیوں کے ہوٹل پہ حملہ، اور پاکستانی حزب اسلامی کے مرکزی دفتر پہ جب حکمت جمعہ کے خطبہ دے رہا تھا ان پہ حملہ، اور پھر جناب طالبان کے افغان وزیر داخلہ کے چچا حاجی خلیل الرحمان پہ حملہ دسمبر میں کابل میں وزارت داخلہ کے اندر۔ بلخ کے گورنر کو انہوں نے مارا، بدخشان کے نئے گورنر کو چند مہینے بعد ان پہ حملہ کیا، ہرات میں طالبان کے بہت اہم دینی عالم کو اس پہ حملہ کیا، ان کو مارا۔ تو لہٰذا وہ موجود ہیں، وہ ان کی اسٹریٹجی چینج ہوئی ہے، لیکن اس طرح نہیں رہی۔ ہاں وہ یہ کہتے ہیں یہ پاکستان میں ہے اور پاکستان سے وہ آتے ہیں، تو بس داعش اس طرح تو نہیں رہی، لیکن ختم بالکل بھی نہیں ہوئی، ان کا خطرہ اب بھی موجود ہے۔ کتنا بڑا خطرہ ہے یہ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے، ان کی اسٹریٹجی تبدیل ہے، وہ بڑا خطرہ ہے۔ اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس جگہ میں ہے، جس طرح پاکستان کو جنگ پاکستان کے لیے مشکل ہو گئی ہے، پہلے آپ کو آپ کے دشمن کا پتہ تھا، اب آپ کو نہیں پتہ کیونکہ وہ آبادی میں ہے۔ اسی وجہ سے کابل، یہ جو بندہ اندر گھسا تھا آج منسٹر ریفیوجیز پہ جو حملہ کیا تھا، تو وہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے پتہ کیا اس نے یہی کیا کہ جناب یہ ہاتھ کو پلستر لگایا اور وہاں پر وہ چہرہ اس طرح بنایا کہ جی میں تو مجاہد ہوں اور میں زخمی ہوا تھا، یہ تو ان کو ترس آ گیا، انہوں نے بھیج دیا اور وہاں جا کر کے ان پہ حملہ کیا، اور وہ اتنا بڑا نقصان ہے طالبان کے لیے اور سراج الدین حقانی کے لیے کہ وہ جرگوں کا بندہ تھا۔ حاجی خلیل الرحمان جو تھا اس سے تو وہ بہت بڑا نقصان ہوا۔ میں ان سے ملا تھا، 2 مرتبہ ملا تھا، جب یہ وزیر ابھی نہیں بنا تھا، جب یہ لوگ اندر چلے گئے تھے وڑائی صاحب، تو یہ وہاں پر موجود تھا، افغانستان کے تمام جو اقوام آتی تھی، نہ صرف زدران کے اپنے جگہ جگہ سے شمار سے، اور یہ نے وہاں پر کابل میں مرکز بنایا تھا، اس وقت حکومت نہیں بنی تھی، اور اس شخصیت کو انہوں نے بنایا کہ داعش بھی بڑی ہوشیار ہے کہ وہاں ہٹ کرتے ہیں جو طالبان کو اندر سے بڑا مطلب ہے کہ کمزور کرتے ہیں۔ تو لہٰذا داعش موجود ہے لیکن اس طرح نہیں ہے، اور اس کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ آپ جا کر کے اسپیسیفک ٹارگٹ کو اور طالبان لیڈرشپ کو آپ ان کو ہٹ کریں، اور میرے خیال میں وہ خطرہ ختم نہیں ہوا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، ابھی حقانیز میں اور قندھار کے ملاز میں کچھ رفٹ کی خبریں آئی ہیں، اور خلیل حقانی کے جو ہے قتل کے بعد ان کے سراج الدین حقانی کا انفلوئنس بھی بہت کم ہوا تھا، تو ابھی حقانیز کو الگ کر دیا گیا ہے گورنمنٹ سے، ان کو وزارت داخلہ سے بھی نکال دیا گیا ہے، تو اس کے پیچھے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ سیاست طالبان کے اندر چل رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، جب سے کنفلکٹ شروع ہوئی ہے نا پاکستان اور افغانستان کا، تو بہت زیادہ، بلکہ آج کی بات کر تازہ، جب آج جو تاریخ ہے میں اور آپ بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے کب اس کو نشر کرنا ہے، لیکن آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک مجھے کسی نے تصویر بھیجی، اور تصویر میں ہے سراج الدین حقانی اور انڈیا کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے اجیت دول نام ہے، کیا نام ہے، تو ان کی ایک تصویر بھیجی ہے، اور میں نے پھر چیک اس لیے کیا کہ تصویر تو مجھے کسی نے بھیجی ہے، ان کے ساتھ ایک ٹویٹ بھی کسی نے کیا ہے، تو پھر میں نے وہ نہیں کی، میں نے ان کے جو میڈیا والا بندہ ہے، گروپ ہے ان کا واٹس ایپ کا انٹیریئر منسٹری کا، اس کو بھیجا، پھر ان کے 2 لوگ ہیں قریبی، ان کو بھیجا، اس نے کہا کہ یہ فوٹو شاپ ہے، یہ وہ ہے، یہ ٹھیک نہیں تھی، یہ پروپیگنڈے والا۔ پھر کل خبر آئی کہ ان کو جناب اریسٹ کیا گیا ہے، ڈیٹین کیا گیا ہے، پھر کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ جو انہوں نے کمانڈروں کا اجلاس بلایا ہے، اچھا اگر ڈیٹین ہوں گے تو کمانڈروں کا اجلاس کیسے بلا سکتا ہے، تو وہ کو کرنے کی کوشش کرے گا، اور اللہ کرے بس وہاں کو تباہی ہونے والی ہے، ایسا سچ کوئی نہیں ہے۔ ابھی کچھ نے کہا کہ ان کے 2 جو ڈپٹیز ہیں ان کو ہٹایا گیا ہے، مسئلہ یہ ہے، مثلا اس کی میں بتاتا ہوں، جو ریسنٹ ابھی ہوئی ہے نا نیو اپوائنٹمنٹس اور تبدیلی، یہ تو روٹین کی بات ہے، ابھی اس میں 3 گورنر چینج ہو گئے تھے، اور پھر کچھ ڈپٹیز ہوئے تھے، کہ پولیس چیف، لیکن میں نے جو نام پڑھے ہیں اور یا میں نے اس کے بارے میں معلومات ہے، کیونکہ ہر بندے کو تو میں بھی نہیں، پھر میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے، کیونکہ نئے لوگ کافی سارے لوگ آ گئے نا، تو جو نیو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہے چند دن پہلے والی، اس میں زیادہ لوگ سراج الدین حقانی کے اچھی جگہوں پہ گئے ہیں، جو خوست میں گورنر گیا، خوست چونکہ عمومی طور پہ کیونکہ ان کا اپنا علاقہ بھی ہے خوست پکتی کا، تو یہ سراج الدین حقانی کے لائل لوگ ابھی جو گورنر گیا ہے، میں نام بھول گیا، کل میرے پاس میں نے خود اس پہ ایک بات کی بھی تھی، تو وہ ان کے اپنے بندے ہیں۔ اختلاف نظر بالکل ہے، اختلاف نظر اس پہ ہے کہ یہ حکومت بڑی
انہوں نے بڑی طویل جنگ لڑی ہے، اس میں نئے اور ینگ لوگ آ گئے ہیں، پھر طالبان نے پولیٹیکل آفس نے نیگوسیشن میں وہ دنیا سے انہوں نے کافی سارے وعدے کیے ہیں، تو لہٰذا لوگ ان سے پوچھتے ہیں طالبان لیڈرشپ سے کہ کل آپ نے ایک وعدہ، میں خود قطر میں گیا تھا اور وہاں ہم نے ان سے انٹروڈیوس کیا، میرے پاس پڑھے ہیں کہ جی ایجوکیشن ہوگی، کوئی پابندی نہیں ہوگی، خواتین کو روزگار کی اجازت ہوگی۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب مولوی عبدالباقی حقانی اعلیٰ وزیر کے تعلیم تھے طالبان حکومت بننے کے بعد، میں نے اس کا انٹرویو کیا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ 3 تجاویز ہیں، ایک یہ ہے کہ سیپریٹ بلڈنگ خواتین کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، یا صبح شام والی کلاسز سیپریٹ کلاسز کریں گے، اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تو ایک ٹائمنگ چینج کرنے کا، صبح خواتین آ جائیں، آفٹرنون میں مرد آ جائیں، اور پھر یہ کہ ایک کلاس کے اندر اگر جب تک بلڈنگ نہ ہو سیپریٹ تو ہم یہ کریں گے۔ اس کو پھر ہٹایا گیا مولوی عبدالباقی حقانی کو، اس کے بندے، اور یہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے، میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک سوچ ذہن میں تھی پہلے کہ بھئی یہ کام ہم نے کرنا ہے، تو پھر وہ نیا جو آ گیا وہ پھر ظاہر بات ہے کہ امیر صاحب کے ہر چیز کو دیگر بھی مانتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ سوچ تھی کہ تعلیم کی اجازت، تو اس پہ اندر جو ہے نا کچھ لوگوں کا خیال ہے، کچھ اوپنلی پبلکلی اس کا اظہار کرتے ہیں، کچھ سخت انداز میں کرتے ہیں، کچھ ذرا نرم انداز میں کرتے ہیں، لیکن یہی بھی کچھ دیگر بھی ایک چیزیں ہیں، لیکن وہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کچھ بات آپ سے کروں گی۔ اچھا، دیگر چیزیں آپ کیوں مستقبل کے لیے چھوڑنا چاہ رہے ہیں اگر اتنی اہم ہیں؟ وہ مستقبل کے لیے چھوڑیں گے نا، وہ پھر آپ اچھا، بہرحال ابھی ایک دو سوال اور ہیں، ابھی میں آپ کو جانے تو نہیں دوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو دوحہ ایگریمنٹ میں 2020 میں طالبان نے ایگری کیا تھا کہ وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے جس میں اور بھی گروپس کے، باقی تمام گروپس کے لوگ شامل ہوں گے، انکلوڈنگ اس گورنمنٹ کے جہاں سے انہوں نے چارج لیا تھا، تو اس کے بعد پھر ایک الیکشن ہوگا، ایک نئی گورنمنٹ بنے گی، جرگہ ہوگا یا پھر جو بھی ہوگا، لیکن ایک ایسی گورنمنٹ بنے گی جو رجیم یا انٹرم نہیں ہوگی۔ اس کی طرف بڑھتا ہوا آپ افغانستان کو کب تک دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کہاں سے، آپ کو کسی نے بتایا ہوگا یا آپ نے خود کہیں اسٹڈی کیا، ایسا نہیں۔ آپ اگر ایگریمنٹ پڑھیں نا اس کی کیا نام ہے، امریکہ اور طالبان کی جو چیزیں باہر آئی ہیں، اس میں یہ ضرور ہے وہ جو وڈرول ہے نا، انخلا، وہ لنک ہے کئی چیزوں سے، وہ لنکڈ ہے، وہ ایسا نہیں تھا کہ بس آپ وڈرا کرو طالبان کو حکومت دے دیں، نہیں۔ وڈرول کے بعد ایک شروع ہونے تھی امیجیٹلی انٹرا افغان ڈائیلاگ، بین الافغانی مذاکرات، جو بدقسمتی سے ویسے تو سمبالکلی ایک میٹنگ شیٹنگ ہو گئی، لیکن وہ پھر کولیپس کر گئی، اور افغان طالبان ان پہ الزام لگاتا تھا کہ وہ دلچسپی نہیں رکھتے، وہ افغان تھا، لیکن میرے خیال افغان طالبان کے ذہن میں تھا کہ انہوں نے افغانستان کو کنٹرول کرنا ہے۔ حالانکہ میں نے سنا قطر میں لوگوں سے سنا، ان کے ٹیم کے ممبران سے سنا کہ یہ متفق ہوتے ہیں امریکہ بھی اور طالبان بھی کہ فیوچر میں کوئی بھی ملیٹریلی کابل میں داخل نہیں ہوگا، لیکن چونکہ افغان کا بعد میں طالبان کا یہی موقف سامنے آیا کہ اشرف غنی صاحب گئے تھے، دیگر ان کی ٹیم گئی تھی، کابل خالی تھا، تو اگر یہ نہ جاتے تو شاید وہاں پر سیول وار ہوتی، لوٹ مار ہوتی، تو یہ اس وجہ سے۔ حالانکہ 4 نکات آپ اگر پڑھیں تو اس میں یہ والی بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ بین الافغانی مذاکرات کے بنیاد پہ ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی، اسلامی کا لفظ بھی ہے، لیکن وہ تو چونکہ طالبان اندر گھس گئے تو وہ پھر اب طالبان کہتے ہیں کہ ان کا سسٹم انکلوسیو ہے، لیکن دنیا سے بالکل بھی متفق نہیں ہے، اسی لیے افغان طالبان کے قریبی ممالک بھی ان سے ابھی بھی جوائنٹ سٹیٹمنٹس میں یا بائیلیٹرل میٹس کے بعد اگر بیانات ہے تو ان سے انکلوسیوٹی کا وسیع البنیاد ایک سسٹم کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ وہ ایک کنٹروورشل ایشو ہے اور ابھی طالبان اس پہ ایگری نہیں کر گئے، کیونکہ طالبان کے امیر نے جب کابل میں ایک علماء کے میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے اس وقت کلیئر کر دیا تھا، اور الفاظ مجھے یاد ہے کہ ہم کسی کو اپنے ساتھ نہیں بٹھائیں گے، یہ ان کے الفاظ تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ سابق حکومتوں کے لوگ، تو جب امیر نے ایک پرنسپل سیٹ کیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ امیر کے اس پرنسپل کو لوگ جو ہے جن کے خلاف وہ لڑے ہیں، سابق حکومتوں کا حصہ رہے، ان کو اپنے ساتھ وہ بٹھائیں گے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ میرے خیال میں نظام طالبان کوشش کریں گے کہ اسی طرح وہ چلا، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ نہیں، ہم تو ہمارے پاس تو ہزارہ بھی ہے،
ہمارے پاس تو ازبک بھی ہے، ہمارے پاس تو تاجک بھی ہے. تو یہ انکلوسیو گورنمنٹ ہے جس کو دنیا نہیں مانتی. دنیا کس کو انکلوسیو مانے گی؟ کیا اس کی کیا شکل ہوگی آپ کے خیال میں؟ ہاں دنیا کہتی ہے، ہاں یہ آپ نے اچھا سوال کیا اور سوال بنتا بھی ہے. دنیا ان سے کہتی ہے جو ہم سنتے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں کہے کہ آپ حامد کرزئی کو دوبارہ شامل کریں، ڈاکٹر عبداللہ کو آپ لے، یا دوستم کو لے، یا تمام النور کو لے، یا سیاف کو لے، یا ایک بہت لمبی فہرست یا صلاح الدین ربانی کو لے. نہیں، بالکل بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو، کیونکہ یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ طالبان کی جو تحریک ہے اب یہ تمام پشتونوں کی ہے. ملا اختر منصور کے بعد اس میں شمال کے شورا میں، رہبری شورا میں 3 لوگ شامل ہوئے تھے. اب تو کافی سارے لوگ اس کا حصہ ہے نا. جس طرح عبدالسلام حنفی ہے، وہ تو پشتون نہیں ہے اس سسٹم میں. پھر ڈاکٹر نظری ہے جو ڈپٹی منسٹر اکنامک افیئر ہے. اسی طرح اور بھی لوگ ہیں اس میں. لیکن لوگ اب بھی، دنیا اب بھی طالبان گورنمنٹ کو پشتونوں کی گورنمنٹ تصور کرتی ہے. تو دنیا ان سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ دیگر جو ایتھنیسٹیز ہے ان کو آپ اپنے سسٹم میں موقع دیں. لیکن طالبان کہتے ہیں کہ نہیں، بس ہم نے سب کو لے لیا ہے. دیگر ایتھنیسٹیز کے بارے میں ہی تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ جب کہہ رہے ہیں ہزارہ ہیں، ازبکس ہیں، حنفی ہے، تو پھر اور کون سی انکلوسیو آپ کے خیال میں دنیا کس یہ کو؟ تو طالبان کہتے ہیں نا. ہاں ایک بندہ تو نہیں ہوتا نا. مثلا میں نے آپ کو ڈاکٹر نظری کی مثال دی جو کہ ہزارہ ہے، اور وہ اس میں کیا نام ہے، ڈپٹی منسٹر ہے. پھر عبدالسلام حنفی ہے. تو اس طرح کے 1-2-3 لوگ تو ہیں. لیکن 2-3 لوگوں کی اگر آپ دیکھیں تو پھر دوسری طرف تو پھر 40-50 ٹاپ پوزیشن پہ تو پشتون ہیں. یہی مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ذرا تھوڑی سی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان میں سربراہ جب بھی رہا ہے تو میجارٹی تو پشتون رہے ہیں نا. یہ برہان الدین ربانی کو وہ کر کے نا. تو باقی تو جس طرح طالبان کے آپ لیڈرشپ کو دیکھیں، ملا عمر کندہار کے پشتون، اختر منصور کندہار کے پشتون، شیخ ہیبت اللہ کندہار کے پشتون یا جنوب کے پشتون. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر شورا میں اگر آپ تو شورا خیر نہیں رہی، مطلب ہے کہ اس طرح کے فنکشن تو نہیں ہے جس طرح کی ماضی میں ہوا کرتی تھی. تو میں نے کہا فرسٹ ٹائم ملا اختر منصور نے ان میں 3 شمال کے لوگ شامل کیے تھے، باقی تو سارے پشتون ہوتے تھے. 26-25 جتنے بھی تھے جنگ کے اختتام تک، تو 3 کے علاوہ تو سارے پشتون تھے. اور وہی سسٹم ابھی گورنمنٹ میں بھی ہے کہ میجارٹی پشتون اور بہت کم نام. یہ بات میں تعصب کی بنیاد پہ نہیں کرتا. آپ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں نا کہ وہ پھر کون ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ طالبان کہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم انکلوسیو ہے. دنیا ان سے نہیں مانتی، ریجن یہ نہیں مانتی. ریجن یہی کہ تھوڑا سا پشتون تو ظاہر بات ہے کہ اکثریت میں ہے، اکثریت میں تو ہوگی. جس طرح کہ ہمارے سسٹم میں دیکھے، ظاہر بات ہے، میں یہ بات بھی تعصب نہیں کرتا، لیکن پنجاب سے ہم انکار تو نہیں کر سکتے نہیں کہ وہاں آبادی زیادہ ہے، وہ بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح وہ پھر نہیں ہے، برابری کی بنیاد پہ سسٹم نہیں ہے. اچھا، وہ میرے کوشچن کا ایک حصہ رہ گیا کہ کیا طالبان انٹرم گورنمنٹ سے ایک مستقل حکومت کی طرف جانے کا سفر طے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ گئے ہیں اصل میں. ہاں نہیں، بڑا صاحب اچھا ہوا کہ آپ نے سوال کیا. جب چوتھی برسی تھی، چوتھی اینیورسری تھی، برسی ابھی تو وہ ہے جو ابھی 4 سال جب پورے ہوئے، تو افغان طالبان کے امیر کا جو بیان آتا ہے اور آیا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس دن کے بعد آپ نے انٹرم گورنمنٹ یا عبوری حکومت یا نگران صدر ایکٹنگ، تو پھر اس کے بعد طالبان نے وہ ختم کر دیا. اب طالبان کے بیانات آپ دیکھیں نا، تو اب وہ فورن منسٹر کہتے ہیں اور انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں، اب وہ ایکٹنگ ساتھ نہیں لکھتے. تو وہ ختم ہوا ہے. پاکستان میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ اچھا ہوا آپ کے پروگرام سے لوگوں کو پتہ بھی چل جائے کہ وہ اب عبوری حکومت نہیں لکھتے، اب وہ مستقل حکومت لکھتے ہیں. اوکے، اب آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کچھ ہم نے خبریں سنی، گلبدین حکمت یار سے شاید ان کو شکایات ہیں اور کچھ پابندیاں لگائی ہیں. کیا یہ خبریں بھی افواہیں ہیں یا درست ہیں؟ ہاں، اس پہ پابندیاں ہیں. کیا وجہ؟ چلو میں آپ کو اپنی مثال بھی دیتا ہوں. میں جب بھی کابل گیا ہوں نا اپنے وڑائی صاحب، تو میں نے ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور بڑے مطلب ظاہر بات ہے اس کی ایک شخصیت ہے، سب سے بڑے مجاہدین رہنما تھے روسیوں کے خلاف، اور اس کا ایک نام ہے. کبھی کبھی وہ تنقید کرتے ہیں اور کبھی سخت تنقید کرتے ہیں، اور پھر وہ تنقید وہ اس کے میڈیا پہ آ جاتی ہے. تو ان سے تو طالبان میں سے شروع سے بھی
کچھ معاملات چل رہے تھے، اس لیے طالبان نے جب آئے تو پھر کچھ عرصہ تو چلو سلسلہ چلتا رہا. پھر ان کو کہا گیا کہ وہ جگہ خالی کرے جہاں موجود تھے، ان کو پھر مجبور کیا. پھر ان کا جو ٹی وی تھا بریا، ان پہ پابندی لگائی. ان کے یونیورسٹیز تھی ان کو بند کیا، ابھی تک وہ بند ہے. پھر جب وہ دوسرے گھر میں آئے تو ملاقاتیں، تو پھر لیڈر ہے تو وہ تو کرتے ہیں. حامد کرزئی صاحب بھی کرتا تھا، عبداللہ نسبتاً تھوڑے ملاقاتیں کرتے ہیں. تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ اس دفعہ جب میں نے ریکویسٹ کی تو مجھے بھی انہوں نے کہا کہ ملاقاتیں یا انٹرویو وغیرہ کا معاملہ اب اس طرح نہیں رہا جس طرح. تو کچھ تھوڑی سی، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% ان پہ پابندی لگائی ہے، لیکن کچھ ان کی ایکٹیویٹیز کو محدود کیا گیا، کیونکہ آلریڈی تمام جماعتیں جو ہیں وہ تو بین کی گئی ہے. طالبان میں کچھ لوگوں کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا. یہ جو لیڈرز ہیں ان کا بھی ایک رول ہے، جو بھی ہے شخصیات تو ہے نا، ان کو تو آپ نے ایک سوسائٹی کا حصہ ہے تو کرنی ہے. تو میرے خیال میں طالبان میں تھوڑا سا، مجھے اب پتہ نہیں یہ بات مناسب نہیں ہے، لیکن جب حاجی خلیل الرحمان صاحب کی جب اس پہ حملہ ہوا اور پھر لوگ وہاں بھی تعزیت کے لیے جاتے تھے، خوست میں بھی صلاح الدین حقانی وہاں پر بیٹھ گئے تھے، کبھی کابل کبھی ادھر. تو یہ حامد کرزئی صاحب اور جب حکمتیار وہاں گئے تھے، ظاہر بات ہے آج کل تو ہر بندے کے پاس یہ موبائل ہے، ویڈیو بھی وہ کرتے ہیں بناتے ہیں اور پھر تصویریں بھی. تو جب وہ چھپی تھی اور صلاح الدین حقانی تھوڑا سا، ظاہر بات ہے گیسٹ مہمان کو تو آپ نے ریسیو تو کرنا ہے نا، ان کو ریسپیکٹ تو کرنا ہے نا. اور پھر اہم شخصیت جب آپ کے گھر آتی ہے فاتح کے لیے، اور وہ روایت ہے اور ہر جگہ ہے، پنجاب میں بھی ہے، پاکستان پشتونخوا میں بھی. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں پشتونے سے پشتون، وہ الگ ہے. جو کچھ چیزیں تو کامن ہے نا. اب میں آپ کی طرف آؤں گا تو آپ مجھے چائے نہیں پلائیں گے سر، ہم کھانا بھی کھلائیں گے. گے. تو منصور صاحب ابھی گیا تھا تو اس نے تو مجھے 2-3 مرتبہ کھانا بھی کھلائے، مجھے گھر میں انہوں نے، تو وہ تو لاہور کے ہے نا. تو یہ نہیں ہے ہوتا. تو لہٰذا جب کوئی جاتا ہے تو وہ جب گئے تھے ادھر اور تصویریں آ گئی تھی تو میں نے پھر سنا کہ کچھ طالبان اس پہ بھی ناراض تھے کہ جناب اس کا پروٹوکول کیوں ملا. پروٹوکول تو ملنا ہے نا بھائی. تو طالبان ان لوگوں کو جو بالکل مزاج ہے وہ یہ مناسب نہیں ہے. یہ جو وہاں لوگ رہ گئے ہیں نا، حکمتیار اور عبداللہ، ڈاکٹر عبداللہ اور کرزئی سب تو نون ہے، کچھ اور بھی لوگ ہیں، یہ تو طالبان کے لیے اچھے ہیں کہ طالبان لوگوں کو، دنیا کو بتائیں کہ بھائی یہ ہم نے جو معافی کا اعلان کیا تھا یا جو ہماری پالیسی ہے تو یہ لوگ بھی یہاں رہ رہے ہیں. تو ان کو تھوڑی سی بولنے دو، ان کو لوگوں سے ملنے دو. تو یہ تو میرے خیال میں درست بات نہیں ہے کہ ایک بیان آپ کے، اگر اس نے کہا کہ خواتین کو تعلیم دو، باگرام پہ کوئی وہ نہ کرو، تو اس میں کیا برائی ہے. ٹھیک، بہت شکریہ سر. اور آپ کے اتنی خوبصورت گفتگو اور بڑے مشکل سوال ہم نے کیے آپ سے. بچنے کی کوشش آپ نے کی. آپ نے مجھے کابل کے دورے بند کروانے ہیں. ہاں نہیں، میں بند نہیں کرواتا کیونکہ مجھے اور ہماری آڈینس کو پھر آپ سے کچھ پوچھنا پڑے گا. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں آپ. تھینک یو.